بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید شہریار علی نقوی، آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ میں جس طریقے سے آپ لوگوں کے ویوز آتے ہیں، پھر کلک میں جیسے ٹائمنگ آ رہی ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسکپ کر کر کے آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بیچ میں بہت پوائنٹ نکل جاتے ہیں، صحیح ہے؟ میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ دیکھا کریں۔ اچھا میں آپ کو چلے چھوڑیں، ابھی جو ویڈیو بتا رہا ہوں اس کا عنوان ہے الطاف حسین کی پیٹ میں چھرا کس نے گھونپا اور الطاف حسین کو دھوکا، مطلب الطاف حسین کو دھوکا کس نے دیا اور ہیلو میں رکاوٹ کون بننا ہے، تو وہ چیز بتا رہا ہوں۔ ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا، اس سے اقتباس سمجھ لیجیے کہ یہ ہے ولاگ میرا۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا ایسا ہے کہ میں نے ان کو جو چیزیں جو انکشافات ہوئے، انہوں نے کہا یونٹ آفس سیکٹر آفس بکتے تھے، یعنی کہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ جابس بکتے ہیں، سگنلز بکتے ہیں، تھانے بکتے ہیں، چوکیاں بکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اسمبلی کی سیٹیں بکتی ہیں، کوئی چیز بغیر خریدے جو ہے وہ اس ملک میں کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ مطلب ایک منسٹر کی سیٹ ہے، ایک ایم پی اے کی منسٹر آف پروونشل اسمبلی جو ہے اس کی سیٹ کم از کم 20 سے 30 کروڑ روپے کی ایک سیٹ ہے، تو آپ کو چاہیے تو وہ کم از کم خریدیں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہو۔ نیشنل اسمبلی کی سیٹ چاہیے تو آپ کو کم از کم جو ہے وہ 1 ارب روپے میرے خیال میں آج کل کے ریٹ چل رہے ہوں گے۔ کھانا جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ایک ہلکے سے ہلکا کھانا بھی 20-25 مطلب 20-25 کروڑ، سوری اب تو ریٹ بڑھ گئے، 2-2.5 کروڑ روپے میں کھانا بک جاتا ہے، چوکی بک جاتی ہے۔ سگنل جو ہے 1-1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے میں ایک سگنل بک جاتا ہے، جہاں بیکاری اور خواجہ سرا جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کرتوتے کرنے میں۔ اب یہ حیرانگی کا سبب بنی یہ ویڈیو میرے کہ یار یونٹ آفس اور سیکٹر آفس متحدہ قومی موومنٹ جس کا بانی الطاف حسین ہے، جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کے خلاف اور جس ان کا یہ نعرہ تھا ہے اور رہے گا کہ یہ بدماشیاں جو ہے ان کو بند کرو، تو یعنی کہ الطاف حسین صاحب کا جب دور تھا یہ سب الطاف حسین یہاں پر تھے تو کوئی بدماشی نہیں تھی، الطاف حسین کے باہر جاتی بدماشی شروع ہو گئی۔ کس نے فائدہ اٹھایا؟ کس نے جو ہے وہ دھوکہ دیا؟ کس نے پیٹ میں چھرا مارا؟ یہ جو ہے آپ کو پتا ہے۔ اب میں اس کے اوپر بہت ولاگ اسی چینل کے اوپر کر چکا ہوں اور میں نقوی رپورٹس گلوبل پہ بھی ڈال چکا ہوں اس کے حوالے سے، لیکن جتنے ولاگ اس پہ ڈالنے میرے خیال میں اس پہ نہیں ڈالتے۔ آپ لوگ غور کریں، میں نے بہت پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب یہ مصطفیٰ کمال والی ویڈیو آئی تھی، اس وقت پریس کانفرنس کے بعد میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے بولنا شروع کر دی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا چور مچائے شور والا حساب کتاب، لیکن میں آج وقت کسی پہ پرسنل اٹیک کرنے نہیں آیا ہوں، میں خدشات کا ذکر کر رہا ہوں اس میں۔ اب ایک بات بتائیے، الطاف حسین کو سب سے زیادہ نقصان کس سے پہنچایا ہے؟ آپ کو یاد ہے 22 اگست 2016 کا جو آپریشن تھا، میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اس دن سب بھاگ رہے تھے، فاروق ستار کو رینجرز اٹھا کے لے گئی، مصطفیٰ کمال صاحب پہلے غائب تھے، ٹھیک ہے، انیس قائم خانی بھی غائب تھے، حیدر عباس رضوی جو وہ پتہ نہیں کدھر تک وہ بھی بھاگ رہے تھے ادھر ادھر، خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ بھی۔ مقصد یہ کہ اچانک سے جو ہے وہ یہ سب ہو رہا تھا، ایک شخص جو ہے وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے وہاں مینیجر پہ ٹہلے لگاتا وہ نظر آیا، آج بھی وہ ویڈیو پڑی گئی ہے، یعنی کہ عامر خان صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے کہ عامر خان کا وہ صاحب ذکر کر رہے تھے جو ولاگ میں شامل تھے، جو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عامر خان صاحب تھے جنہوں نے سب سے زیادہ الطاف حسین کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہوسٹ نے بھی کہا کہ ہاں الطاف حسین صاحب کا یہ بیان تھا کہ جتنا نقصان اس نے پہنچایا ہے مجھے وہ کسی نے نہیں پہنچایا، عامر خان نے۔ تو عامر خان کو نکال کے، مطلب مجھے حیرت ہو رہی ہے ایسے شخص کو نکال کے واپس لانے کا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ بات انہوں نے بڑی واضح کی کہ الطاف حسین صاحب جو تھے ان کو یہاں سے جو بھی رابطہ کمیٹی بولتی تھی وہ ان کی بات کو سیکنڈ کرتے تھے، یقین اندھا اعتماد کرتے تھے، اور جن لوگوں نے الطاف حسین کی پیٹ پہ چھرا ہوا اس میں جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، عامر خان، مصطفیٰ کمال، حیدر عباس رضوی صاحب، اور کیا نام ہے رضا ہارون، حدیث ایڈوکیٹ حدیث قائم خانی صاحب، اور جو خواجہ زار الحسن صاحب ہے، یہ سارے کے سارے، علی امین خورشیدی وغیرہ میرے خیال میں یہ سب لوگ شامل ہیں۔ یعنی کہ وجہ کیا تھی؟ الطاف حسین سے ڈرتی تھی ساری پارٹیاں، پیپلز پارٹی ہو، اے ایل پی ہو، نون لیگ ہو، جمعیت ہو، کاف لیگ ہو، پے لیگ ہو، جے لیگ ہو، فنکشنل ہو،
آرمی ہو, نیوی ہو, رینجر ہو, سب لوگ الطاف حسین کے گھر پہ حاضری دیتے تھے. کچھ ایسا سیٹ اپ الطاف حسین نے کر کے رکھا تھا کہ اپنی بات بنا کے رکھی تھی کہ لوگ اس کے پاس آ کے یہاں پر جو ہے وہ ایک سمجھے سفارت خانہ تھا وہ مہاجروں کا جو برباد کر دیا لوگوں نے. کس نے؟ الطاف حسین کے جو دی ہوئی لائی ہوئی جو یہ کیا کہتے ہیں, جیسے مصطفیٰ کمال نے کونو پیپرس لا کے پورے شہر کا ٹیمپریچر خراب کر دیا, پورے فضا آلودہ کر دی, اس طریقے سے الطاف حسین صاحب نے جو سوچا کہ شاید یہ خوشبو دینے والے پھول ہوں گے, یہ تو کونو پیپرس نکلے گے سارے کے سارے, انہوں نے بھی وہی حل کیا. اقوام متحدہ کو مہاجروں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی عیاشی یہاں کے چکر میں یا ذاتی خنصوں کے چکر میں متحدہ جوائن کی, اور جوائن کرنے کے بعد انہوں نے اب مہاجروں کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ جو یہ عامر خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, عامر خان صاحب پہلے بھی ان کے اوپر الزامات ہیں, یہ پھر آئے کیوں, پھر نکلے, پھر آئے کیوں؟ انہوں نے کہا تھا, جیسے وہ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے بھانجے یا بھتیجے کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں اور میں اس کو ختم کر دوں گا. تو آئے, انہوں نے کر دیا. تو اس کا مطلب ہے 110% عامر خان صاحب اس میں انوالو ہیں, اور اس میں شاید مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں, اس میں شاید باقی لوگ بھی ہیں. تو اب الطاف حسین کے پاس بچا تو بچا کیا؟ یاد ہے نا, الطاف حسین کے پاس سے جو سارے کے سارے چلے گئے, الطاف حسین کے پاس ہے کیا؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کر آتا ہوں. ایک نعرہ تھا کہ الطاف حسین کھبے کو بھی کھڑا کر دے نا الیکشن میں, وہ بھی الیکشن جیت جائے گا. اور یہ حقیقت ہے. ابھی بھی آج بھی الطاف حسین آپ کو کسی کو کہہ دے کہ بھائی یار یہ جو فلانا لڑکا بلاگ بنا رہا ہے میری طرف سے الیکشن لڑے فلانی یو سی کا, اور اس کو کتنا سا بھی کچھ سیاست کا نہیں آتا, وہ کھڑا ہو جائے جا کے بھائی مجھے ووٹ ڈالو, ادھر سے ووٹ ڈلنا شروع ہو جائیں گے اور بندہ جیت بھی جائے گا, اس کو پتہ ہی چلے گا میں جیت گیا. لوگ اتنا الطاف حسین کو ووٹ چاہتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے پیٹ میں چھڑا مارا. اب آ جاتے ہیں وہاں پر ہیلو کے اوپر. ہیلو عید کے بعد سننے میں آ رہی کہ ہیلو ہو جائے گی, لیکن رکاوٹ بن رہے ہیں ان کی وہ تقریر جس کے بعد یہ آپریشن ہوا تھا. یعنی کہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب سے یہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگوایا گیا تھا باقاعدہ طور پہ, ان کو فورس کیا گیا تھا کہ یہ کہو ہم تنگ ہیں بھائی, تنگ ہیں, اب یہ نعرہ لگائے ہمیں جانا ہے یہاں سے, اس طریقے سے کر کے کچھ انہوں نے کیا ہوگا. وہ بھی تک آگے ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ اپنے کارکنوں کو باس یقین کرتا ہے اپنے مینیجر پہ, اپنی ٹیم کے اوپر, لیکن وہ ٹیم اس کو دھوکہ دے دے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ یہ کیا ان لوگوں نے. اور آج تک جو جس کی معافی ہو چکی ہے یا جس کی معافی مانگ چکا ہے بندہ, اور میرے خیال میں کئی دفعہ مانگ چکا ہے, 1000 دفعہ مانگ چکا ہے, تو اس کو نہیں ملتی یا شاید اب ایکسیپٹ ہوگی, لیکن رکاوٹ بنتی ہے. پھر بھی لوگوں کو اچھائی کچھ یاد نہیں رہتی, برائیاں سب یاد رہتی ہیں. میں کہتا ہوں نا اکثر کہ غلطی اور تشریف ہمیشہ دوسرے کی دکھائی دیتی ہے, اپنا ان لوگوں کو کیا ہوا نظر نہیں آتا. آج پاکستان میں جو حالات ہیں, آج جیسے یہ آپ کا پاور ہاؤس شرنگی کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ کوئی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا نام استعمال کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھتہ دو 5000 روپے 10,000 روپے نہیں تو گولی مار دیں گے. اب یہ بات مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جیسے وہ تھا نا کہ یونٹ آفس سیکٹر آفیسز بکتے تھے تو ظاہر ہے انکم بھی ہوتی ہوگی, انکم ایسی ہوتی ہوگی بھتہ خوری وغیرہ, نام الطاف حسین کا کام ان کا, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو سیٹیں بیچی جاتی تھی جو لوگ سب سے زیادہ کرپٹ ہوا کرتے تھے. یہ صاحب نے فرمایا, میں نے نہیں فرمایا, میں نے بالکل نہیں کہا, یہ وہ کہا جو انکشاف کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی ہے, یا تو پیپلز پارٹی خود کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ایم کیو پاکستان یا پی ایس پی کے لڑکے جو ہے وہ سب بھتہ خوری میں لگے ہوئے, کیونکہ ان کی شاید دال روٹی نکلی. مجھے اب شک ہے بھائی اس چیز کے اوپر. میں پیپلز پارٹی کا بڑی میں امیدیں تھی, انہوں نے جو وہ امیدوں پہ جو پانی پھیر دیا. ایم کیو پہ تھوڑا سے وہ تھا, لیکن وہی تھا کہ جس پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, وہ ہو گیا. صحیح ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب الطاف حسین کو آگے بند کر کے الطاف حسین اور آفاق احمد دونوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. اور میرے خیال میں الطاف حسین صاحب 36 سال بہت بڑا ایک عرصہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اس سے بڑا عرصہ تقریباً 40 سال کا ہو گیا. آپ میں اور آفاق احمد میں جو ذائقہ گا مل کے کام کریں, کیونکہ آپ دونوں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان چلے گئے ٹھوس کارتوسوں یا کمزور پولیو کے مریضوں کو نہیں لینا, یہ کمزور ہے بیچارے. باقی رہی ٹیم کی بات, وہ آپ دیکھیے گا ٹیم جو الطاف حسین صاحب لے کر آئیں گے نا وہ چھا جائے گی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی مہاجر.